بسم اللہ جی۔ ڈاکٹر درویش صاحب کی تصنیف کتاب چہرے سے انتخاب۔ سوال، جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو، اس کا کردار بدل جائے گا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ جواب، یہاں اصلاح احوال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اعمال اور احوال کی اصلاح خیال کی اصلاح سے مشروط ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ برا آدمی اس لیے برا ہے کہ اس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور اچھا آدمی اس لیے اچھا ہے کہ اس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے محبت کا تحفہ ہوتا ہے۔ محبت لطیف ہوتی ہے اور نفرت کثیف، اور کلیہ یہ ہے کہ لطیف شے کثیف کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا لطیف نوری شعاعیں، لیزر وغیرہ کیسے کثیف لوہے کی پرتوں کو کاٹ رہی ہیں، پانی کی دھار سے لوہا کٹ رہا ہے۔ محبت کی خوبی یہ ہے کہ یک طرفہ ہو تو بھی قابل تکریم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت ہو یا نفرت زیادہ دیر تک یک طرفہ نہیں رہتی۔ انسان کا کردار اس کے اعمال کا تسلسل ہے۔ اعمال کی اصلاح دراصل خیال کی اصلاح سے تعلق رکھتی ہے۔ انسانوں کی دنیا میں جب سے اصلاح اور رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مصلحین نے محبت ہی کو اصلاح کی کلید پایا ہے۔ جب محبت کی مدد سے حیوان تک سدھائے جا سکتے ہیں تو حیوان نما انسان کیسے نہیں سدھر سکتے؟ ناپسندیدہ انسان سے محبت دراصل سب سے پہلے تو اپنی ہی اصلاح کی جانب ایک قدم ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو بڑے چاؤ سے بنایا ہے۔ ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم خالق کائنات کی شاہکار تخلیق کو ناپسند کریں؟ کیا صرف اس لیے کہ اس کے اعمال ہماری فہم کے مطابق درست نہیں؟ اپنی فہم کی بنیاد پر دوسروں کو پسند اور ناپسند کے سانچوں میں ڈھالنے سے پہلے اپنی فہم کی بنیاد پر دوسروں کو پسند اور ناپسند کے سانچوں میں ڈھالنے سے پہلے ہم اپنی فہم ہی کا جائزہ کیوں نہ لیں؟ دراصل کوئی انسان برا نہیں ہوتا، صرف اس کا کردار اچھا یا برا ہوتا ہے، اور اس کے کردار کو بدلنے کا تیر بہدف نسخہ یہ ہے کہ اس کو محبت کے دام میں لایا جائے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے خیال میں جیتا ہے اور اسی کے خیال میں مرتا ہے۔ گویا محبت کے دام میں گرفتار انسان کی دنیا تو ایک طرف عاقبت تک بدل جاتی ہے۔ کلام پاک میں ارشاد ہے، برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ ظاہر ہے محبت سے بڑھ کر اچھائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ والسلام۔